روح ہو کہ میرے نبی کی تسی عزت کرنی ہے کدوں پڑھا جدو تسی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوں کی کرنا پڑا سارے ذرا بول دسو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کرنی ہے عزت کرنی ہے وضو از روح ہو کہ ہو وضو رکھ کے روح ہو رابطہ فرماتا نالے میرے نبی کی عزت بھی کرنی ہے تو میرے نبی کا احترام بھی کرنا ہے پتہ چلا کرنے تو بعد کہ سب جڑا نا تسی لے کے جانا کلمے دے وچ کہ کلمے تو بعد کی کام ہے گاوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا ہے فضل کے روح بعد نے فرمایا پوری آیت میں کرنا ہو وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا رب تعالیٰ کہتا ہے کہ تسی میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی کرنی ہے احترام بھی کیتا ہے تے ہن صبح تے شام تسی میری پاکی بیان کرنی ہے پہلے کی ہے پہلے نبی پاک کی عزت تے نبی پاک کا احترام ذرا غور میرے پیچھے تو سارے پہلے کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تے نبی پاک کا احترام تے بعد وچ رب نے اے رب کو تسی پوچھو کہ رب نے بعد وچ کیا کہ پہلے میرے نبی کی عزت تے میرے نبی کا احترام کرنا ہے بعد وچ تو سب کے اوپر کرتا ہوں وسیلہ بعد وچ پھر میری پاکی بیان کرنی ہے پتہ یہ لگا کہ رب تعالیٰ جڑا ہے وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کروانا ساڈے کولوں احترام کروانا تے بعد وچ کہندا کہ ٹھیک ہے پھر تسی بعد نہ میری تسی پاکی بیان کرو اگر صرف رب تعالیٰ کی پاکی بیان کرن دے نال گل بنتی ہوندی نا تے شیطان جڑا سی نا وہ کدی بھی جنت وچوں باہر نہ آندا وہ رب نوں تے ماندا ہی سی گل تے صرف اودے پیارے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام دی سی رب نے کہا کہ ہے میرا خلیفہ اینو سجدہ کر اندی تعظیم کر اندے کے جھک جا کہنے لگا تیرے تو سوال کا مانتا ہی کوئی نہیں رب نے اگر کوئی بھی اس طرح ہے تو میری جنت کے باہر نکل جا قیامت تک تیرے تے لعنت ہوندیاں رہندیاں اے مسئلہ یاد تا تسی اپنے ذہن وچ لے کے جانا کہ کلمے تو بعد نبی پاک کی عزت نبی پاک کا احترام ہے تو بعد وچ رب تعالی پاکی جڑی ہے وہ بیان کرنی ہے تو سلام پڑھنا یہ رب تعالیٰ کا عمل ہے رب تعالیٰ کا اور کوئی عمل نہیں ہے یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا میں پہلے بھی بڑی بڑا دسیا کروں رب تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم سانو دیتا ہے قرآن پڑھنے کا سانو حکم دیتا ہے تہجد پڑھنے کا حکم اللہ نے سانو دیتا ہے جتنے بھی حکم نے سارے اللہ نے سانو دیتے ہیں یہ درود و سلام پڑھنے والا جڑا کام ہے یہ رب تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو دے ملائکہ جڑے نے میں تو بعد مسئلے پوچھنے ہیں کوئی دھیان نہیں لگو گا تو بعد میں پوچھنا بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ بے شک میں اللہ تعالیٰ تے میرے ملائکہ جڑے نے یصلون علی النبی اسی صلاۃ پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما تسی بھی میرے نبی تے سلام بھی پڑھو تے نالے سلام بھی پڑھو ایک اے عمل ایسا ہے میرے اندر غور کرو کہ جن وچ رب تعالیٰ بھی نال شامل ہوئے وہ کہڑا عمل وہ صلاۃ و سلام پڑھن والا عمل باقی جن بھی عمل نا اور اپنے سانو کرن دا ہوتا ہے کہ اے بھی عمل کرو اے بھی عمل کرو اے بھی عمل کرو تے اے عمل درود و سلام پڑھن والا یہ رب کہندا کہ بھولے نہ رہنا اس کام وچ میں آپ بھی شامل جے تے میرے فرشتے بھی شامل سے پتہ لگا کہ جڑے کام وچ رب تعالیٰ آپ ہوئے رب کرے کہ میں صلاۃ و سلام پڑھنا درود و سلام پڑھنا تے وہ تے عمل جڑا چھڈنا ہی نہیں چاہیے کہ رب آپ جڑا اس کام دے وچ نال شامل ہے سارے تو محترم سامعین کرام سارے سونے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح رب تعالیٰ کے بارے اسی پڑھنے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ رب تعالیٰ نے سارے عالمین دا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اتنے گیا الحمدللہ رب العالمین میرے بہت تو اتنے کی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یعنی جتوں تک رب نے کیا کہ میں رکھنا جڑی چیز ہے میں رکھنا اتوں تو تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی چیز ہے میں رکھنا اس چیز واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے رحمت ہے اور پہلے جن بھی نبی رسول ہوئے نے نا کسی کو ایک ملک کا اللہ نے نبی بنا چڑیا اور حضرت لوط علیہ السلام سن انہوں نے اللہ تعالیٰ نے 4 بستیاں دے واسطے نبی بنایا مگر ساڈے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے نا 1-2 ملکاں واسطے یا کچھ بستیاں واسطے نبی بن کے نہیں آئے کوئی بنیا 2-3 ملکاں دا حاکم میرے کملی والے دی 2 جگ تے شاہی یعنی جتوں تک رب تعالیٰ کی ربوبیت جتوں تک رب تعالیٰ رب العالمین اتوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ مولا سلامین کرام سارے سونے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے رب تعالیٰ فرمانا قرآن پاک دے وچ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ رب تعالیٰ فرمایا کہ هُوَ الَّذِي اللہ کی وہ ذات ہے أَرْسَلَ رَسُولَهُ کہ جن نے اپنے رسول نو کلیا کس طرح کلیا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ہدایت اور دین حق دے کے کیوں اس واسطے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا دین حق ہے نا یہ ظاہر ہو جائے ہر چیز واسطے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ یعنی کل دیناں تے میرے نبی دا دین جڑا ہے نا یہ ظاہر ہو جائے کہ اے دین اسلام ہے باقی جن بھی دین نے دین موسوی یا دین عیسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا دین سی عیسیٰ علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام ان سارے دینوں تے رب کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو ظاہر کر دیتا یعنی سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین خاتم النبیین یا سارے کہہ رہے خاتم النبیین کر دے گیا ہو کیونکہ ایمانیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خاتم النبیین کا معنی کی کہ سارے نبیوں کو ختم کرنا ہے آج بعد اور کوئی نبی نہ آ سکتا ہے نہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے خاتم النبیین یہ قرآن پاک میں لکھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین جدو رب قرآن کے وچ کہے 12 سورتاں آتے کہے کہ میرے نبی جڑے نے خاتم النبیین نے تے کئیوں خاتم النبیین کہنا ہی نہیں آتا اور کئیوں نے کہا کہ نہ بھی خاتم النبیین آپ کو منانا تے کوئی گل بات نہیں کچھ نہیں ہونا تے میرے تو پتہ ہے لگدا پیا کہ آپ تو بعد بھی پھر نبی جڑی ہے نا دی آس امید کئیوں نے لائی ہے جنہاں نے لائی ہے نا انہاں دا کیتا غلط ہے آپ تو بعد کوئی اور نبی نہیں اور جڑا آپ کو اللہ نے دین اسلام دے چھڈیا سارا دین کی دین اسلام ان تو بعد اور کوئی دین نہیں جڑی اللہ نے سانو کتاب قرآن پاک عطا فرما چھڈی اس تو بعد اور کوئی کتاب نہیں هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللہ نے جن اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور دین حق دیکھ کر لیا تاکہ آپ کا دین جو ہے ظاہر ہو جائے سارے دینوں تے پاوے مشرک جڑے برائی بنا اور اللہ رب العزت نے
قرآن پاک دے وچ اس صورت صاف ہے 28 سپارہ هو الذی ارسل رسولہ اور پھر اللہ تعالی نے تیسرا سپارہ میں فرمایا سارے اپنے نبیوں رسولوں کو کٹھے کر لیا کٹھے کر کے نا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیتا اسی بھی محفل کرانے نہ کراتے ہیں مسجداں دے وچ کہ اللہ تعالی نے بھی محفل جڑی وہ کیتی لیکن نہ کیتی نبیوں دے وچ کیتی کیونکہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا سی نا اپنے پاک نبی کا ذکر کرنا سی تو پاکاں نوں اللہ نے بلایا سارے نبی پاک ہیں نبی رسول سارے مصطفی نے رحمت و پاک انہوں نے بلایا تو کیا گل سنو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لگا کرنا تے ذرا غور دے نال سننا اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ نے سارے نبیوں کو کیا کہتا ہے کیا گل اس طرح ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ کہ میں نے تمہیں کتاباں بھی دے دوں حکمت بھی سکھا دوں یعنی عیسیٰ علیہ السلام جڑے انہوں نے نبوت دے دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نبوت دے دوں کتاباں بھی دے دوں حکمت بھی سکھا دوں تو کی کیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم تو پھر بڑی شانہ والے میرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نا وہ تشریف لائے آن ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم جو تھوڑے سارے رسولاں دی جڑی تو کتاباں انہاں دی تصدیق ہی ہوندی ہے کہ مہر لا کے تے سین کر دے کہ سارے نبی بھی صحیح نے انہوں نے کتاباں ملیاں نے ساریاں صحیح ہیں سارے نبی کی نے بھلا سارے نبیاں رسولاں کی تصدیق کرنے والے تے میرے تو پتہ ہے کتنے نبی رسول ہیں 1,24,000 کئی آتے ہیں نا یا کئی کہتے ہیں 1,24,000 یا تو وہ پیش ان کا بھی مولوی جاتے ہیں نا اچھا میں دسو بڑے بڑے مولوی مطلب کہ ہے کسی کو سارے نبیوں رسولاں کے ناموں کا پتہ ہوئے کیوں کسی کو پتہ ہے کہ اتنے نبی رسول ہیں تے انہاں دے نام تے انہاں دے جڑے والد نے انہاں دے نام نہیں نا پتہ تے میں تصدیق ہے کو قرآن جانا تے انہاں آکھنا کہ اے انہاں دا نام انہاں دے والد دا ہے نا تاں ہی تے انہیں مطلب کہ چیئرمین نے نا مور لانے کے سیر کرنے نے کہ انہوں میں جاننا ہوا تے والد کو بھی جاننا کیوں نہیں تے پتہ یہ لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی اللہ نے سانوں عطا کر چھڈے نے کہ جڑے سارے نبیوں بھی جانتے ہیں انہاں دے نام بھی جانتے ہیں تاں ہی آپ نے تصدیق کی نا کہ سارے نبی رسول صحیح نے رسول مصدق نے یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پتہ نہیں تھا تو ہم سارا پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ تھا مصدق لما معکم تو مولا صاحب انتظام آکھیا کہ میرے نبی جڑے نے نا تصدیق کرن دے تواڈی کہ سارے نبی بھی صحیح نے نا مطالعہ بھی صحیح مل گئیاں نے تے تسی کی کرنا اللہ نے آکھیا تسی یہ کام کرنا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ لَتُؤْمِنُنَّ دمنا باندا کہ تسی ضرور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے مان لیا ہے رب کتنا مانتا پیا گا پتہ لگتا ہے کوئی کتنا مانتا پیا بھائی نبیاں تے رسولاں نوں رب کی بھلا کہندا پیا کہندا پیا جو میرے نبی آ جان نا تے پھر تسی اپنے کلمے نہیں پڑھوانے لوکاں کولوں پھر میرے نبی دا کلمہ پڑھنا تے کئی جڑے نے سانوں قرآن دا کلمہ پڑھواندے اسی کہندے نہیں آپ خاتم النبیین نے رب نے نبیاں نوں یہ گل سنوائی کہ جدوں میرے نبی آخری آ جانے نا انہوں نے کلمہ پڑھنا ہے انہوں نے خاتم النبیین ماننا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ضرور انہوں نے ایمان لیانا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ جناب انہوں نے مدد بھی کر دیجئے تو مدد صاحب اندرہ پتہ یہ چلیا کہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ایویں تے نبی نے کہ رب نے دوسرے نبیوں نے یہ گل کہی
کہ تمہیں نبی بھی بنا دوا تو مقدار بھی دے دوا تو جب میرے آخری نبی آ جانا پھر تو اپنا سارا کچھ چھڑ دینا پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے وہ ساری دنیا واسطے رحمت للعالمین بھی نے اور رسول بھی نے اللہ تعالیٰ قرآن پاک جسے کہتے ہیں نا ما صلی اللہ علیہ رحمت للعالمین خود اللہ تعالیٰ نے بھی کیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا ان کا ترجمہ جڑا ایک کر لو قل کا مطلب ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو قل یا ایھا الناس ناس کہتے ہیں لوگوں قل یا ایھا الناس اے لوگو انی رسول اللہ کہ بے شک میں انی میں مطلب میں انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں تھوڑے سارے کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ یعنی اے میرے نبی تسی انہاں نواز دیو سارے لوگوں کو کہہ دیو کہ میں تمہاری طرف انی رسول اللہ الیکم جمیعا جمیعا کا معنی جمع یعنی میں سارے اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے سارے لوگوں کے واسطے ہر شہری آ جاتی ہے پرندے بھی جانور بھی ہر شہری آ جاتی ہے تھوڑے سارے کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا تو مولا سامعین کرام سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے واسطے رسول بن کے آئے اور لوگوں کے جن بھی ہے کیوں بھی ہے جن کے نہیں سورج جن پوری رب نے قرآن پاک نازل کی پتہ لگا کہ جن بھی شامل نے اور آپ جنہ دے بھی نبی نے سارے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دے بھی نبی نے کیوں وہ بھی لوگوں کے شامل نے پہلے اے جنات جڑے نے برگند بنے اگ اور آسمانہ کے پہلے جاتے سن تے فرشتیاں دی گلاں سن کے نا تے کولوں ہور گلاں لا لو کے تے آپ لوگوں کو سناندے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے سن کون بڑا جن میں اور جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ شہر میں تشریف فرما ہوئے آپ اس جہان میں تشریف لے آئے تے جدوں جنات جڑے سن آسمانہ طرف جاندے سن تے انہاں کو آگ دے شعلے پیندے سن آگ نہیں دیا ایسا این جاگ پیندی سی وہ جڑے جاندے سن انہاں جنات نے کیا کوئی نہ معاملہ جانا کوئی بدلیا گیا ہے پہلے اسی جاندے سن آسمانہ تے سب کچھ نہیں ہوندا ہن اسی آسمانہ تے جانے ہاں تے سانوں آگ دے شعلے پیندے نے جڑی کو آگ پیندی سن ان کی وجہ ہے پتہ کرنا چاہیے وہ سارے جنات جڑے نے نا وہ پھیل گئے ساری زمین تے کچھ جنات جڑے سن وہ مکہ شہر دے وچ چپڑ گئے کتنے بڑے اللہ تعالیٰ صاحب مکے تے مدینے نے جائے اور سورت جن تے قرآن میں ہے سورت جن کو علاوہ مسجد جن بھی ہے ایک مسجد شجرہ کی ایک مسجد جن کی مسجد جن جڑی ہے ان دونوں پاسے اس طرح سڑکاں نے اے وچکار مسجد جن اس طرح بنی لمبی ادھر بھی سڑک ادھر بھی سڑک وچکار مسجد جن ہے ان دے نال ہی جنت المنورہ قبرستان مکے دا وہ مسجد جن نہ کہ نا اس طرح اگلے پاسے جنت المنورہ اور ایک اپنا مسجد ہے شجرہ مسجد شجرہ جڑی ہے وہ درخت جڑا آپ سرکار کا حکم پا کے آپ جی بارگاہ چ حاضر ہوا اوتھے انہوں نے مسجد شجرہ بنا دیتی اور وہ مسجد جن جڑی نا اوتھے آپ سرکار نماز پڑھا رہا سی اور جس لئے قرآن پاک کی تلاوت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا سی تے جنات نے آپ سرکار کی تلاوت سنی یا قومنا عجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم اور جنہاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھی اور قرآن پاک سنیا
جنات نے، تو انہوں نے جا کے اپنی قوم کو کیا یا قومنا عجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، کہ اسی مکہ ہوں تو شہر بنیا نا، مکہ شہر میں گئے ہاں تو اتنے ایک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے اسی قرآن سنیا ہے، اور وہ قرآن بڑا ہی پیارا ہے۔ وہ قرآن جڑا انہوں پڑھو انہوں منو تو کی ہوئے گا، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ عذاب تو بھی نجات دے دے گا۔ یہ کنہ نے بات گل کہی جا گئے؟ جنہ نے، وہ جنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ لی نا مسجد جن دے وچ، انہوں نے قرآن پاک اثر کر گیا پورا، وہ مولوی بنتا ہے مسئلے جا کے نا دوسرے جنات کو دسن لگ پا، جی اسی مکے گیا سا تو اتنے ایک بڑے اللہ کے پیارے نے انہوں نے قرآن پڑھیا، اور وہ قرآن ایویں دا کہ جڑا انہوں پڑھے انہوں تے عمل کرے اللہ انہوں معاف بھی کر دیتا ہے، اللہ انہوں وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اللہ انہوں یعنی عذاب تو بھی جا دے گا۔ تو معزز سامعین کرام، جس لئے انہوں نے ایک قرآن پاک جڑا ہے یہ سنیا تو جا کے یا قومنا اپنی قوم نے کیا کہ قالوا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ اسی عجب یعنی ایک عجیب اسی قرآن پاک کی تلاوت جی سنیے، اور فآمنا بہ کہ اسی ایمان بھی اندر تے لے آندا، جو اسی قرآن سنیا ہے اسی اندر تے ایمان بھی لے آندا۔ تو معزز سامعین کرام پتہ یہ چلیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رب تعالیٰ کہندا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو لوگو میں تھوڑے سارے واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں، کہ اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں، تے جنات بھی آیا، یعنی جنات جڑے نے انہوں نے بھی عجب بھئی کیا کہ اسی ایک عجیب قرآن پاک سنیا ہے اور ایمان بھی دیتے لے آنا، اور وہ مسجد نائی مسجد جن رکھ دیتا گیا۔ معزز سامعین کرام، سارے سونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے واسطے نبی بن کے آئے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جاننا وا کہ جدو میں یہ اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں سی کیتا کہ وہ مینوں سلام کرتا سی، اور حضرت مولا علی سرکار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جنگل نو نکلیا، اور جہے پہاڑ دے کولوں دی اسی لنگے یا جہے درخت دے کولوں دی اسی لنگے تو وہ پہاڑ کی کہندا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور جب پہاڑ دے کولوں دی لنگے تو پہاڑ دے وچوں آواز آندی پئی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی آپ پتھراں دے بھی نبی نے۔ اور احد پہاڑ جڑا ہے اللہ سارے مکے بھی تو مدینے بھی لے جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ پاک جڑا ہے اتوں تسی میں اتوں کے حساب نال تمہیں دسن لگا وا کہ سجے پاسے اس طرح نگاہ کرو گے نا تو بڑا ہی پیارا پہاڑ تمہیں نظر آئے گا، اور چمکدا پہاڑ ہے۔ ایک اور بھی پہاڑ ہے جدھر 7 مہندہ نے تو انہوں کا رنگ جڑا ہے نا وہ کوئی نہ مطلب کہ نہیں صاف جنہ احد پہاڑ دا پیارا رنگ ہے۔ اور جس لئے تسی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ پاک جڑا ہے اتوں ویکھو سجے پاسے تو احد پہاڑ سامنے نظر آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ تے تشریف فرما نے، تے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کھڑے نے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی کھڑے نے، اور اس پہاڑ نے خوشی دے آ کے وجد وچ آ کے ہلنا شروع کر دیتا، جس نے احد پہاڑ جڑا ہے اس طرح ہل رہا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح اس احد پہاڑ نو اڈی ماری، یعنی ٹھوکر ماری اڈی مبارک دی، اور کیا کہ اس بت احد احد پہاڑ ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں گا تیرے اتنے ایک اللہ دے نبی کھڑے نے، اور ایک تیرے اتنے صدیق کھڑے نے، اور 2 تیرے اتنے شہید کھڑے نے۔
تو معزز صاحبین کرام پتہ یہ لگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو کیا نا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دیو کیا لوگوں میں تھوڑے سارے واسطے نبی بن کے آیا ہوا۔ یہ پہاڑ بھی آ گئے، یعنی پہاڑ جڑے نے وہ بھی آپ سرکار نو جانتے ہیں، آپ سرکار پہاڑ نو جانتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کیا کہ وہ تو پہاڑ سارے نال پیار کرتا ہے، یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ پیار کریے پاوے نہ کریے، سارے تو پھر پہاڑ ہی چنگا نا، کہ جڑا وہ تو پہاڑ آپ نال پیار کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ تو پہاڑ سارے نال پیار کرتا ہے، اسی وہ پہاڑ دے نال پیار کرتے ہیں۔ اور آپ نے اس پہاڑ میں وڈی ماری اور اس پہاڑ کو کہا کہ ٹھہر جا، تینوں پتہ نہیں تیرے نبی اور صدیق اور دو دن اتنے شہید نے۔ آپ جس طرح کہ اویں پھر ہویا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے تے عثمان رضی اللہ عنہ بھی جڑے نے وہ بھی شہید ہوئے۔ معزز صاحبین کرام، ساڈے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی جڑے نے سارے جہانوں کے واسطے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اور آپ صرف انسانوں واسطے نہیں رحمت بن کے آئے، آپ ہر چیز کے واسطے رحمت بن کے آئے ہیں۔ اور رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم کا معنی کی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مومنان دے واسطے بڑے رؤوف تے رحیم نے۔ دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں بالمؤمنین رؤوف رحیم، میرے نبی جڑے نے مومنان واسطے بڑے مہربان نے، رؤوف تے رحیم نے۔ تو معزز سامعین کرام، سارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک جناب پیار کیتا ہے، آپ کی رحمت ہر ایک کو ملی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں جا رہے ہیں اور آپ کے نال حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں تین کام جڑے نہیں نہ ویکھے آپ کے نال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے میں عرض کی یا رسول اللہ مینوں نہ پیاس لگی ہے تے مینوں پانی پین واسطے چاہیے۔ آپ نے فرمایا پہاڑ جڑا نا اودے تے چلے جاؤ، جو چوڑی کتے جڑا پہاڑ ہے نا انہوں کہو جا کے کہ میرے اللہ دے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ میرے پانی چاہیے۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کہتے میں جس لئے گیا نا، میں کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کولوں آیا ہوں، آپ سرکار نے میں تیرے کو کلیا ہے تو میں پیاس لگی، میں پانی چاہیے۔ یہ اس کی پتھر نے کیا، اس پہاڑ نے کی کیا کہندا ہے کہ قاری صاحب اتھوں دی لنگے سن تو انہوں نے آیت مبارکہ پڑھی سی فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ قاری صاحب نے قرآن دی تلاوت کی سی کہ ڈرو اس آگ دے کولوں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جنہ میں بالن بندیاں اور پتھراں نوں بنانا ہے، یعنی انساناں نوں تے پتھراں نوں میں دوزخ دا بالن بنانا ہے، اس آگ دے کولوں ڈرو۔ جو پہاڑ پتہ ہی کہتا ہے جنہوں نے میں مبارکہ سنی میں رو رو کے اپنا سارا پانی ختم کر لیا ہے۔ تو میں معذرت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنا کہ میرے میں جو پانی نہیں رہ گیا، میں رو رو کے اپنا پانی ختم کر لیا۔ تو معزز صاحب کرام، پتھر جڑا رو رو کے اپنا پانی ختم کر لینا تے سانو خدا دا رسول جڑا اسی بنا چھڈیا، اسی دنیا دے وچ لگے ہوئے ہیں، سانو کوئی موت یاد نہیں، قبر یاد نہیں، دوزخ دا عذاب جڑا سی وہ بھول چکے ہیں۔ اور حضرت عقیل رضی اللہ عنہ نے دوسری گل میں ویکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت فرمانی سی تے پردے کا انتظام نہیں سی، ایک درخت کھڑا ہے، آپ نے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو جڑا سامنے درخت ہے نا انہوں کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پردے کا انتظام کیتا جائے۔ جس لیے وہ جڑا دور درخت سی نا وہ آیا سجے کھبے اگے پیچھے انہیں ہلنا شروع کیتا، اپنی جڑاں کھیڑیاں ہا کے وہ درخت کھڑا سی آپ سرکار دے کول، انہاں ڈاڑیاں دے وچ اپنی ڈاڑیاں جڑیاں نے وہ درخت نے بسا دتیاں۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار واسطے پردے کا بہت اچھا انتظام انہاں درختاں نے کر دیتا۔ تو معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے فارغ ہوئے کہ آپ نے پھر کیا کہ انہوں نے اشارہ کرو کہ اپنی اپنی جگہ چلے جان۔
اور جڑا درخت آیا سی چل کے اس لیے آپ نے اشارہ فرمایا پھر اس جگہ سے وہ درخت جڑا چلا گیا. اور مولانا صاحب کرام تیسری گل جڑی ہے حضرت عقیل رضی اللہ عنہ میں ویکھی کہ اسی ایک جگہ تے آرام فرما رہا سا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں خود آپ دے نال سا. ایک اونٹ جڑا ہے نا وہ دوڑتا ہوا آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے وچ آ کے جو نے کوئی اپنی بولی جڑی نہ بولنی شروع کر دیتی. انی دیر دے وچ ایک عرابی جڑا ہے نا انہیں ننگی تلوار پھڑی سی تو وہ بھی پیچھے آ گیا. مولانا صاحب کرام اور عرابی نے کہا ہاں بھائی تو ننگی تلوار لے کے پیچھے اونٹ دے کو لگا ہے. کہنے لگا جی یہ اونٹ جڑا ہے یہ میرا کہنا نہیں مانتا کھان پین ہر چیز میں دینا. آپ نے فرمایا کہ تیری شکایت بھی کرتا پیا. اس نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت ہی کرتا. آپ نے فرمایا کہندا ہے کہ میرا مالک جڑا یہ میرے کھان پین واسطے دینا ہے اور میں کام بھی جنہ ہوتا ہے دینا وا ایک غلطی ہے وے ان کی وجہ تو میں ان نافرمانی کرنا جب دوڑنا وا. انہیں کہا کہ یا رسول اللہ کہڑی میرے غلطی ہے. کیا کہ اونٹ کہندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ انہاں لوکاں دے وچ بیٹھتا ہے جڑے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے اور جس طرح اسی فلماں ڈرامے گانے بچانے سنتے گالی گلوچ کرتے گلیاں بازاراں دے وچ مطلب کہ حال شور کرتے سو جانے ہیں. اس طرح یہ انہاں لوگوں دے وچ عشاء دے ٹائم تے بیٹھتا ہے جڑے نماز عشاء دی نہیں پڑھتے گالی گلوچ اور فلماں ڈرامے مطلب کہ دیکھ کے اے لوگ سو جاتے ہیں. اس وجہ تو میں یہ تو دوڑنا وا کہ اللہ کا عذاب جڑا یہ آئے تو میں بھی کتنے عذاب سے گرفتار نہ ہو جاؤں. تو معزز سامعین کرام آپ نے کہا کہ ہاں بھائی اونٹ جڑا اے سچ کہندا پیا یا غلط کہندا پیا مگر وہ مسلمان سن صحیح وہ گل سچی کہندے سن. کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے وچ غلطی ہے وے. آپ نے فرمایا کہ تو اس غلطی تو توبہ کر جا عشاء کی نماز پڑھیا کر. اور اونٹ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز عشاء کی پڑھے اور میرے جسم سے ٹکڑے بھی کر دے تو میں آدھے کہ مطلب کوئی کسی قسم کی فریاد جڑی نہیں کرا گا. اس واسطے کر کے یا رسول اللہ یہ عشاء کی نماز پڑھے اور جنہ میرے تو چاہے یہ میرے کو کام لوے تو میں نافرمانی نہیں کرا گا. تو معزز سامعین کرام سارے سونے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے واسطے رسول بن کے تشریف فرما ہوئے نے. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جنگل کے کتے جا رہے ہیں اور آواز آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری فریاد جڑی ہے یہ سنو. اور آپ نے جس نے ویکھیا کہ ایک ہرنی سی وہ درخت نال بچی سی. آپ انہیں کول گئے جا کے انہوں کہا کہ تینوں کی پریشانی آ گئی. وہ کہنے لگی جی میں چرن واسطے جنگل چاہیے سا تے شکاری نے میرا شکار کیتا ہے اور میں درخت نہ بن دیتا نہ مینوں ذبح کرتا ہے نہ مینوں چھڑتا ہے. دو بچے میرے جڑے نے وہ پہاڑی دے وچ ہے نے تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واسطے تسی اگر میری مدد کرو مینوں چھڑ دیو تو میں اپنے بچوں کو نالے مل آواں گی نالے دودھ پلاواں گی تو پھر بڑا قدمہ حاضر ہو جاں گی. معزز سامعین کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو چھڑ دیتا. جب یہودی آیا کہنے لگا جی ایک جنگلی جانور جڑا جال چ پھسیا وہ تسی چھڑ دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ہونے آ جاندی ہے. وہ کہنے لگا کس طرح آ جاندی ہے. ایک بندہ پھانسی دے وچ پھسیا ہوئے تو پھانسی وچوں نکل جاوے تو دوبارہ کیویں کرے گا کہ میں پھانسی تے چڑھنا وا. کیا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وعدہ کر کے گئی ہے وہ آ جائے گی. جس طرح ہرنی گئی انہیں کیا کہ میرا دودھ پی لو. اس طرح ایک یہودی نے میرا شکار کر کے مینوں درخت نال بن چھڈیا کہ میرا آخری باری تسی دودھ پی لو تو میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوں ضامن کر دیا. وہ بچے جڑے نے انہیں کہا کہ اسی دودھ کیویں پی سکدیاں
کہ اللہ دے آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے تسی ضامن کیتا ہے اسی اس طرح ہی تواڈے نال جاواں گے۔ تو معزز سامعین کرام جس ویلے تھوڑی دیر ہوئی ویکھیا تے ہرنی اگے اگے وے دونوں بچے جڑے نے ہرنی دے پیچھے پیچھے آ رہے نے، آ کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا قدمہ دے اپنے سر رکھ دیتے۔ جس ویلے ہرنی نے تے بچیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا قدمہ دے سر رکھ دیتے، ادھروں یہودی جڑا سی انہیں بھی سر رکھ دیتا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرنی دے بچے بھی آ گئے، ہرنی بھی آ گئی ہے، تسی اللہ دے سچے نبی جے میرے کلمہ پڑھاؤ اور میں مسلمان کرو۔ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھ لے جا، تو دوزخ تو آزاد ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ جا تو ہونے سے کہا تو آزاد ہے، جا جنت میں کتنے تیرا دل کرتا تو چار پھر تیرے کوئی پوچھے گا نہیں۔ معزز سامعین کرام اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی انہوں نے کہہ دیو کہ میں تھوڑے سارے واسطے رسول بن کے آیا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک دی بولی جانتے سی۔ ایک آخری میں مسئلہ عرض کر کے بعد ختم کرنا ہوا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے اور ایک کبوتری آ گئی، آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چفیرے بولی جا رہی ہے، اس طرح کبوتریاں اپنی بولی بولدیاں نے، اس طرح بولی اپنی بولی جا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا بھی کبوتری جہی تمہیں پتہ کی کہتی پی ہے، اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں، یہ کہتی پی کہ فلانا تھوڑا جڑا صحابی ہے، فلانا تھوڑا غلام جڑا ہے وہ میرے گھونسلے دے وچوں میرے بچے اٹھا کے لایا ہے، اس واسطے کر کے انہوں نے کہہ دیو کہ میرے بچے جڑے نے میں واپس کر دیتے جان۔ اس لیے آپ نے اشارہ کیتا اپنے صحابی طرف کہ اونٹنی جڑی ہے کبوتری جڑی ہے یہ تواڈے ول اشارہ کرتی پئی ہے کہ اے تواڈے صحابی نے اس تواڈے غلام نے میرے بچے اٹھا کے لیاندے نے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہاں بچے ہون بھی میرے کول نے۔ آپ نے فرمایا کتنے نے؟ کیا کہ میری چوری دے وچ نے۔ جس نے چوری کھولی اور وہ کبوتری جی سی اپنے بچیاں دے آ کے ڈگ پئی۔ تو معزز سامعین کرام اس کبوتری نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت لئی اور اپنے بچوں لا کے تے جنگل میں نکل گئے۔ تو معزز سامعین کرام اس واسطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جیسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہانوں واسطے رحمت بنا کے کر لیا ہے۔ آپ اونٹ جڑے سن انہوں کی بھی فریاد سنتے سی اور آپ پرندیاں کی بھی فریاد سنتے سی، آپ انسانوں کی بھی فریاد سنتے ہی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ دعا ہے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دے نال سانوں بھی سارے معاف فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔